السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألوک، سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان کے تنزل، تم نازل کرو، علیہم، ان پر، کتاباً، کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے، فقد، تو تحقیق، سألوا، سوال کیے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، زیادہ بڑے، من ذالک، اس سے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ارینا، دکھاؤ ہمیں، اللہ کو، جہرہ، سامنے، فأخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ، بجلی نے، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، ثم، پھر، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، العجل، بچڑا، من بعد، کے بعد، ما، جو، جاءتہم، آئی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، فعفونا، تو معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک، اس سے، وآتینا، اور دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً، دلیل، مبینہ، واضح۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی ہی کتاب لے آئیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یک بارگی کتاب آئی تھی، یعنی ہم اس وحی کو نہیں مانتے جو وقفے سے نازل ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی آسمانی کتاب فوراً سے لا کے پیش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی اور درگزر والا معاملہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے معجزات سے نوازا۔ وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فوقہم، اوپر ان کے، الطور، طور کو، بمیثاقہم، بوجہ ان کے پختہ عہد کے، وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم، ان سے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم، ان سے، لا، نہ، تعدوا، تم زیادتی کرو، فی السبت، ہفتے میں، وأخذنا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظا، مضبوط۔ یہ وہی مضمون ہے جو کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، اور کوہ طور کو بلند کر کے ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ یہ کتاب کے اوپر ایمان لائیں ورنہ طور پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔
تو اس سب کے باوجود انہوں نے اس وقت تو عہد کر لیا، لیکن آگے جا کر پھر انہوں نے عہد شکنی کی، جس کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا فَبِمَا، تو بوجہ اس کے جو نقضہم، توڑا انہوں نے، میثاقہم، عہد اپنا، وکفرہم، اور کفر کیا انہوں نے، بآیات اللہ، سات آیات کے اللہ کی، وقتلہم، اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، وقولہم، اور کہنا ان کا یہ، قلوبنا، دل ہمارے، غلفن، غلاف ہیں یا پردے میں ہیں، بلکہ طبع، مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، علیہا، ان پر، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فلا، تو نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا بلکہ توڑ دیا اور کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو دل ہیں یہ غلاف کے اندر ہیں، مطلب کہ یہ جو جملہ ہے ان کا یہ تکبرانہ جملہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید علم حاصل کرنے کی، ہمارے دل تو علم سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اور اس کے اندر آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا، یعنی یا تو یہ ایمان کم رکھتے ہیں یا ان میں سے ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر یہودیوں میں سے ٹوٹل 10 یہودی بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ، اوپر مریم کے، بہتاناً، بہتان، عظیمہ، بہت بڑا، یعنی کہ یہ جو مہر لگانے کا سبب جو چیزیں بنی ہیں اس کے اندر کفر بھی شامل ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان لگاتے تھے۔ یہودی مریم علیہ السلام کی پاک بازی کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ وہ پاک باز خاتون نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا۔ اور پھر یہ کہ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، رسول اللہ کا، وما، اور نہیں، قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اس کو، وما، اور نہیں، صلبوہ، انہوں نے سولی چڑھایا اس کو، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، منہ، اس میں سے، ما لہم، نہیں ان کے لیے، بھی، ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، الا، مگر، اتباع، پیروی کرنا، الظن، گمان کی، وما، اور نہیں، قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اس کو، یقینی طور پر۔ اس آیت کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے جیسا کہ یہودی جو تھے وہ اس بات کے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ساتھ میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ رسول اللہ، اگر تو وہ ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے تو پھر قتل کیوں کیا، اور اگر رسول نہیں مانتے تھے تو رسول اللہ کیوں کیا انہوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
وہ شاید اللہ کا رسول مانا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کو ان کے گناہوں کے اوپر روکنا ٹوکنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے اوپر برملا فخر کرنا اور فخر کا اظہار کرنا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے دل کے اندر شبہ پڑ گیا تھا۔ تو اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے تھے، جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ مختصر وضاحت ہم سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 تھی یا 17 تھی، ان کو آپ نے جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا جسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان کے اوپر اٹھائے جا چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ یہی کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مصلوب شخص جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے درمیان ہے۔ عیسائیوں کے نستوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے لیکن خداوندی کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل روح اور جسم دونوں اعتبار سے مکمل ہے۔ بہرحال وہ اختلاف اور تردد اور شک کا شکار ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے بچا لیا، سولی چڑھنے سے بچا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ پھر مزید فرمایا بلکہ رفعہ، اٹھا لیا اس کو، اللہ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان، اور ہے، اللہ عزیزاً، غالب، حکیمہ، حکمت والا۔ یہ نص صریح ہے کہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث صحیحین سمیت دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو امامہ نواس بن سمعان اور عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو ساقط کریں گے۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بلا آخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِن اور نہیں من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے الا مگر لیؤمنن البتہ ضرور ایمان لے آئیں گے بھی ساتھ اس کے قبل پہلے موتی ہی اس کی موت کے ویوم اور دن القیامتی قیامت کے یکون وہ ہوں گے علیہم ان پر شہیدہ گواہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قبل موتی ہی میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ نصارہ کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اگرچہ موت کے وقت کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے، لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا جو ہا کی جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی بھی باقی نہ بچے گا۔ اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لا کر دنیا سے گزر چکیں گے، خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی وفات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ضرور ایمان لے آئے گا۔ یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا، جیسا کہ احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔